سوال ہے، کراچی کے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے بار بار حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ آپ سے بار بار ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے نادر علی بھائی کو بھی انوالو کیا ہے، لیکن مفتی صاحب کی ویڈیو سے یہی معلوم چلتا ہے کہ آپ کی جانب سے انتہائی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مفتی صاحب اپنی عوام کو یہ امیج دے رہی ہیں کہ آپ ان سے اختلافی موضوعات پر بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے ملاقات سے بھاگ رہی ہیں۔ مفتی صاحب کی اس ویڈیو پر آپ کیا رسپانس کریں گے؟ میں تو بعد میں کروں گا، پہلے آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے نہ کہیں کہ مفتی صاحب پریشان نہ ہو، وہ ادھر جی مفتی صاحب، میں یہی گزارش کروں گا آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ جو جملہ ہے نا جی، ماشاءاللہ یہ بہت ہیٹو ہے واقعی۔ اس کے بعد ویسے اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا پریشان نہ ہوتے، لیکن آپ کے اس جملے کی برکات کوئی دوسرے طریقے سے ظاہر ہوئی ہیں، وہ زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئے اور وہ ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ دیکھیں جی، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 1442 ہجری، مئی 2021۔ رمضان شریف سے جو پہلے مہینہ تھا شعبان کا، اس میں نادر علی بھائی کا فون آیا مجھے، اور انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا فی الوقت تو ممکن نہیں ہے، میں معذرت کروں گا، مستقبل میں آپ 1.5-2 مہینے بعد رابطہ کیجیے گا، کوئی صورتحال بنی تو ایسا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ جو کچھ ان کی نادر بھائی کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، ان کی اجازت کے بغیر ان کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں نہیں لانا چاہیے تھا، اور میں نے بعد میں نادر علی سے پوچھا کہ آپ سے ہی پوچھ کے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اور میں نے کہا اس میں تو آپ نے میرے پہ ایک جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے نادر علی کو کہا کیونکہ ان کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی نا۔ یہاں تک پھر نادر علی نے کہا نہیں، آپ کو سوال پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف محبت سے ایک میٹنگ ہو جائے گی آپ کی۔ پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے؟ میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا، نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا، پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں۔ میں نے کہا جی میں نے آپ کو کب یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر میرے پاس آئیں تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، خاموشی سے وہاں بیٹھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں نے کہا انہوں نے تو آپ کے ریفرنس سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ یہاں پر آیا ہوں، سینکڑوں لوگ آپ سے گھنٹوں تک فی البدی سوالات کرتے ہیں، تو میں نے یہ کیوں کہنا تھا کہ وہ سوال نہ کریں؟ اتنے لوگ سوالات کرتے ہیں تو وہ بھی آ کے کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور یہ بالکل مفتی صاحب نے غلط بیانی کی ہے، اور اس ویڈیو کی وساطت سے میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ جو جھوٹا الزام نادر بھائی پہ اور مجھ پہ لگایا، اس سے آپ معذرت کریں، کیونکہ آپ جس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، انہوں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی ہے۔ ابھی 9 مئی کو ہی 2021 کچھ بھائی ان کی طرف سے آئے، وہ شاید جہلم کے رہنے والے ہیں، یا شاید کسی ریلیٹو کو ملنے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں، تو یہ بھائیوں نے ملاقات کرائی، ان کا جی مفتی صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں، اور میں ویڈیو میں ان کو ویلکم کہہ دوں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی خواہشات ہیں، بلکہ ویسے کہ جو طریقہ ہے ملاقات کا۔ دیکھیں بنیادی بات یہ سمجھیں کہ میرا جو مکتب دیوبند کے ساتھ اختلاف ہے وہ ہے عقیدے کا اختلاف، اسے کہتے ہیں اصولی اختلاف جسے کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فروع جو عام آپ کے فقہی احکام و مسائل کے اوپر اختلافات ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ، آمین بالجہر کا مسئلہ، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، 20 تراویح کا مسئلہ، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ اصول کا ہوتا ہے، جسے عقیدہ کہتے ہیں، اصول کا اختلاف۔ اصول اصل میں درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے نا، اصول اصل وہ ہوتی ہے، اور اوپر جو پتے پھیلے ہوتے ہیں وہ فروع۔ تو جس مکتب فکر سے میرا اصول کا اختلاف ہے، میں اس سے کبھی بھی فروعی معاملات میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ اصولی اختلاف سیٹل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھیں، میں کسی فرقے کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ نہ ہو کہ دیوبندی کہ ہمیں قادیانیوں سے ملا دیا، میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے ختم نبوت کے اوپر۔
ایک قادیانی آ کے مجھے کہے کہ مجھ سے رفع الیدین پہ بات کرو، کیونکہ قادیانی تو رفع الیدین نہیں کرتے، یہ بھی میری ویڈیو آ چکی ہے، وہ تو حنفی ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہ فقہ میں تو فالو کر رہے ہیں ان کو، ہم بھی انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن پرسیکیوشن کے خلاف ہے، ان کو آپ دعوت دیں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ تو قادیانی اگر کہیں کہ ہم نے آپ سے آ کے بات کرنی ہے رفع الیدین کے اوپر کہ آپ کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو ترک رفع الیدین کے اوپر روایتیں پیش کریں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ رفع الیدین شروع بھی کر لیں، تب بھی آپ کا میرا اور مسئلہ 1% بھی حل نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ ختم نبوت کے اوپر جو آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ایک دجال اور کذاب کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کی ہے اس سے اعلان برات نہیں کرتے، اگلی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ آ کے بات کر لیں، تو یہ بات وزن رکھتی ہے۔ اب آ جائیں دیوبندیوں کی طرف۔ دیکھیں دیوبندیوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے عقیدے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ کے امت کو تھما دیے ہیں، کہیں ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ بریلویوں کے عقیدے آپ کو کتابوں سے ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے، فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا، فلاں کتاب میں یہ، اب بتاؤ جواب دو۔ دیوبندیوں نے امت پہ احسان کیا کہ انہوں نے 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المحند علی المفند کتاب لکھی، 25 علماء دیوبند کے اس کے اوپر تقریز ہے، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے سگنیچر ہیں کہ میں اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے اور میں اس کتاب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور وہ کتاب عام بندے نے نہیں لکھی، شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والوں کے پیر ہیں خلیل احمد سہارنپوری، انہوں نے لکھی، عربی میں وہ کتاب ہے، اردو میں انہوں نے شائع کی ہوئی ہے، PDF ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں جو انہوں نے عقیدے لکھ کے خود بتائے ہیں اپنے اور بڑے بڑے علماء سے سائن کروائے ہیں، وہ علماء کے آج کے علماء بغیر وضو کے ان علماء کا نام بھی لینا گستاخی سمجھیں، آج کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں، مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ کے عرش سے، کرسی سے، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ اصولی عقیدہ انہوں نے اپنا لکھ دیا نا، تو ٹھیک ہے، ہم سے بات کریں، قرآن و سنت سے ثابت کریں یہ والا عقیدہ۔ میں نے ویڈیو میں طبیعت صاف کی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ایک ایک ان کی جھوٹی دلیل کا جواب دے کے آئیں بات کریں۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کے سینوں، المحند علی المفند میں، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، اس طریقے پہ نہیں جو عوام الناس میں ہے، بلکہ وہ جو خواص کو معلوم ہے۔ تو آئیں بات کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خواص کس کس طریقے سے قبروں سے مانگتے تھے، جس کی بنیاد پہ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ جو المحند میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ تو جو المحند کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہوئی ہیں عقائد کے طور پہ، اس پہ تو بات ہوگی، تو پھر اگلی بات ہوگی، یہ ہے بنیادی بات۔ تو سر میں تیار ہوں، اس کے اوپر بھی آ کے بات کریں۔ اس کے علاوہ حیات النبی کے بارے میں انہوں نے لکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات النبی کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں دنیاوی حیات کے قائل ہیں۔ تو سر ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی حیات جو آپ مانتے ہیں یہ کتاب و سنت سے ذرا ثابت کریں۔ برزخی کو تو ہم مانتے ہیں، آئیں اس کے اوپر بات کریں۔ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، جس کو یہ لوگ دھوکہ دے کے کہتے ہیں جی خواب کا واقعہ ہے، نہ خواب کا نہیں ہے۔ آل امداد رسالے میں پڑھیں، وہ کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا ہوں تب بھی یہی کر رہا ہوں۔ پیر نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہو گیا تو توبہ کر، اس نے کہا تسلی ہے، یہ جو تو کر رہا ہے نا بڑا اچھا کام تو کر رہا ہے۔ اس میں تو یہ اشارہ تھا کہ تیرا پیر جو ہے وہ متبع سنت ہے، یعنی اشرف تھانوی صاحب نے اپنے بارے میں آل امداد رسالے پہ یہ اشرف رسول اللہ کو آئیں ڈیفینڈ کریں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، جب کلمہ ہی الگ ہو گیا پھر یہ بہانہ بنانا جی ہم یہ کلمہ تعلیم تو نہیں کرتے، نہ 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 سر، یہ چھوڑیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں گویا کہ آپ اسے تعلیم ہی کر رہے ہیں، اعلان برات کریں۔ اور یہی لوگ ان سے پوچھیں حش بہشت میں جو چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے جی بالکل کفری ہے، تو سر وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے، ہاں تو پھر تعداد کے اوپر فیصلہ کر لیں۔
اس طریقے سے تو معاملات نہیں چل سکتے. تو ہمارا عقیدے کا چونکہ اصولی اختلاف ہے. تو میں آپ کو, چونکہ آپ نے ویڈیو میں خود کہا ہے, اب نادر علی بھائی تو بیچ میں سے نکل گئے, آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں, اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں, تاکہ ایک معاملہ کلیئر ہو جائے. ان کو ساتھ لیں. آپ کے آنے جانے کا ٹکٹ کا خرچہ, اسلام آباد سے جہلم کی جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, بڑی صاف ستھری ڈرائیو, ایئر کنڈیشن گاڑی آپ کو بھجوا دوں گا, بڑے والی بھجوا دوں گا. یہاں پہ اگر آپ رکیں گے, یہاں کا خرچہ, کھانے پینے کا خرچہ سب میرے ذمہ. لیکن تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لیں, کوشش کریں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو, کیونکہ یہی مفتی صاحب ہیں, سب سے پہلے انہوں نے میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہے. تو چلیں سپوز ان کے بقول میں انجینئرنگ فرقہ بنا رہا ہوں, تو اس فرقے کا بانی میں ہوا نا. تو فرقے کا جو بانی ہے نا, وہ دوسری طرف بڑے فرقے کے بڑے بابے سے ہی بات کرتا ہے, چھوٹے موٹے سے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس کا میچ جو ہے وہ کراچی کے فیڈرل بی ایریا کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہو نا, لیول پہ ہوگا. تو لیول پہ پھر لے آئیں. اور یہ میں صرف دیوبندیوں کے لیے نہیں کہہ رہا, میں بریلویوں کو بھی کہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لیں, بات کر لیں عقیدوں کے اوپر. میں تیار ہوں. اہل حدیث کے لیے بھی ہے, کسی بچے بچونگڑے کو نہیں, لے کے آئیں. لے آئیں ساجد میر صاحب کو لے آئیں, حافظ سعید صاحب کو لے آئیں, امام کعبہ کو لے آئیں, ان سے بات ہو جائے گی. اہل تشیع نے بھی بڑے علماء کو لے کے آئیں, چھوٹے موٹوں سے بات ہی نہیں کرنی. جب آپ مجھے ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ بانی ہے تو ٹھیک. دیکھیں مثلاً غلام احمد قادیانی دجال نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت باقی فرقوں کے بڑے علماء نے اس کو ایڈریس کیا تھا نا. اور مجھے تو جان بوجھ کے گھسیٹ کے یہ سارے لوگ جو ہے نا اس کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا. تو پیر میرے علی شاہ صاحب گئے تھے نا, اس وقت سب سے بڑے عالم یہی تھے نا. یہاں پہ اہل حدیثوں کی طرف سے بھی بڑے علماء گئے تھے. اور احمد بریلوی نے حسام الارمین میں غلام احمد قادیانی پہ خود فتوی کفر انہوں نے خود لگایا تھا نا, کسی بچے سے تو فتویٰ نہیں لکھوایا تھا. تو یہاں پہ بھی آئیں, بڑوں کو لے کے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لے آئیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں. میں تیار ہوں. میں اصل میں میرا یہ مزاج نہیں ہے فتویٰ بازی والا, اور نہ مناظرہ اور مجادلہ کرنے کا. بال اگر آپ کو اتنا آپ وہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے کہ میں ملاقات کروں, تو ٹھیک ہے, یہ انہوں نے یعنی ایک تفنن کے طور پہ بات کی ہوگی, تو ٹھیک ہے آپ کی خواہش پوری کرتے ہیں, آئیں. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کے بعد تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے گا. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. یہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا کہ اصولی بات کریں, تو ان کو ان کے ساتھ والے لوگ ہی روک دیں گے. بڑے بڑے دیوبندی علماء یہاں پہ آتے ہیں, اور وہ جو ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں نا بڑوں کی, پنجاب کے جو دیوبندی علماء ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بلا جائے وہ نہ جانا. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, چونکہ انہوں نے خود کہا میں نے آنا ہے, اور بار بار ابھی انہوں نے بندہ بھی یہاں پہ بھیجا. آئیں جی, تشریف لے کے آئیں, اصول پہ بات کریں. جو عقیدے کی بات ہے, عقیدے پہ بات ہوگی. المحند آپ کی کتاب ہے, آپ کا کلیم ہے, آپ کے علماء نے اس پہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں, آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں, یا پھر یہ مانیں کہ المحند کے عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں, تاکہ یہاں سے پھر آپ واپس اپنے مدرسے نہ جائیں, یہیں آپ کو مفتی رکھ لیں. ظاہر ہے پھر آپ واپس تو نہیں جا سکتے سر. If there is no المحند علی المفند, there is no دیوبندیت. جی مجھے بتائیں, دنیا میں 1867 سے پہلے کوئی مسلمان دیوبندی تھا؟ 1867 میں مدرسہ بنا, 1896 میں منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ بنا. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی ایز اے فرقہ نہیں کہتا تھا. ویسے تو سید احمد بریلوی جو آپ نے نام سنا ہے نا, اسماعیل شہید جسے کہتے ہیں, یہ شاہ اسماعیل کے جو پیر و مرشد تھے, وہ یعنی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, لیکن ان کا نام ہے سید احمد بریلوی, اس لیے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو بریلی کا رہنے والا تو بریلوی ہو سکتا ہے, عقیدے میں کوئی نہیں تھا. تو سر وہ لوگ جن کے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے ناموں کے اوپر ہیں, دیوبند اور بریلی, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو.
وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے، اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی دنیا کا کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم مجھے لکھ دے کہ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا. شرط لگائے گا وہ کہ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہو جو گستاخ رسول نہ ہو تو سر وہ گستاخ رسول ہی ساروں کو تو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی لکھ دیں گے لیکن اس طرح کہ اگر کوئی بریلوی مشرک نہ ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں، اس طرح لکھیں کہ جو ان کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ مر گئے تو ہے تو ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے، کوئی کلمہ گو تو ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور میں نے ان کے چہرے کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دیا. اصل بات یہ تھی یہ کافر سمجھتے تھے، کہتے نہیں ہیں، انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے